عراق اور شام میں داعش کی نام نہاد خلافت تو 1 سال پہلے ختم ہو گئی، مگر یہ سوال اب بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اس عسکریت پسند گروہ کا خطرہ کم ہو گیا ہے یا نہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ داعش کے نظریات سے متاثر افراد اب کسی ایک علاقے تک محدود نہیں بلکہ دنیا بھر میں پھیل چکے ہیں۔ امریکی عوامی نمائندگان میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ رکن کانگریس مائیکل میکال کو اس بارے میں تشویش ہے۔ ہم نے عراق اور شام میں داعش کی جانب سے قائم خلافت کا خاتمہ کر دیا ہے، مگر ہمیں اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ وہ دنیا کے دوسرے حصوں میں ہیں اور زندہ ہیں اور تب تک موجود رہیں گے جب تک یہ نظریات موجود ہیں، مگر آخر کار ہم نظریات کی جنگ جیتیں گے کیونکہ ان کے نظریات ظلم و جبر پر مبنی ہیں اور ہمارے آزادی اور جمہوریت کے پرچار کرتے ہیں۔ ایک علاقہ جہاں دولت اسلامیہ کی موجودگی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے وہ افغانستان ہے۔ گزشتہ کچھ مہینوں میں وہاں پر زیادہ تر حملوں کی ذمہ داری داعش نے تسلیم کی ہے۔ بے شک امریکہ دوسرے دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں بھی فوجی کارروائیاں کر رہا ہے جسے داعش خراسان قرار دیتا ہے، مگر اس گروپ نے وہاں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے۔ میرے خیال میں داعش نے دنیا کے اس حصے میں طویل لڑائی سے فائدہ اٹھایا ہے، کچھ لوگوں کو بھرتی کیا ہے اور کچھ کو دوسرے ملکوں سے افغانستان لایا گیا ہے۔ امریکہ کے پاکستان اور افغانستان میں سابق سفیر رائن کراکر دولت اسلامیہ کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان اور افغانستان کے ساتھ مل کر اس معاملے پر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ Clearly, with this so-called Wilayat Khorasan of the Islamic State in افغانستان کے مشرق میں خراسان نامی علاقہ پاکستان کی سرحد کے ساتھ ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے اور سبھی کو اس کے بارے میں کچھ کرنا ہوگا، خصوصاً پاکستان، افغانستان اور امریکی حکام کو اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ ہم اسے کیسے دیکھتے ہیں اور اس بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ داعش وہاں کیا کرنا چاہتا ہے، مگر وہ کچھ اچھا نہیں ہوگا، نہ پاکستان کے لیے، نہ افغانستان کے لیے اور نہ ہی امریکہ کے لیے۔ کانگریس کے رکن مائیکل میکال کہتے ہیں کہ امریکی حکومت گوگل، فیس بک اور ٹویٹر جیسی کمپنیوں کے ساتھ مل کر انٹرنیٹ سے ایسا تمام مواد ہٹانے پر کام کر رہی ہے جو نفرت انگیز جہادی پروپیگنڈا اور داعش کے نظریات کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔